الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجعلنی امام قومی فقال انت امامهم واقتدی باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ طائف سے جو وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، ان میں یہ سب سے کم عمر تھے، اور نبی مکرم علیہ السلام نے ان کو طائف پر عامل مقرر کیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو مرتد ہونے سے بچایا، اور وہ قوم اسلام پر ثابت قدم رہی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بحرین اور عمان پر عامل مقرر کیا۔ 51 ہجری میں بصرہ کے اندر وفات پائی۔ تو سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں قال کہ انہوں نے کہا، عرض کی، کہاں پر؟ خدمت نبوی میں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اجعلنی، مجھے بنا دیجئے، مجھے مقرر کر دیجئے، امام قومی، اپنی قوم کا امام۔ اجعلنی، مجھے بنا دیجئے، مجھے مقرر کر دیجئے، امام قومی، اپنی قوم کا امام۔ یہاں پر نماز کی امامت مراد ہے۔ فقال، تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، انت امامہم، آپ ان کے امام ہیں، آپ ان کے کیا ہیں؟ امام ہیں۔ آپ نے مانگا، ہم نے آپ کو یہ عہدہ دے دیا۔ وقتدی، اور خیال کیجئے، وقتدی، اور خیال کیجئے، باضعفہم، ان کے کمزور ترین کا، یعنی قوم میں سے جو سب سے کمزور ہے اس کی تم نے کیا کرنی ہے؟ اقتداء کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ واتخذ، اور بنا لیجئے، مقرر کر لیجئے، مؤذنا، ایک مؤذن، لا یأخذ علی اذانہ اجرا، جو اپنی اذان دینے پر اجرت نہ لیتا ہو۔ اخرجہ الخمسۃ، اس حدیث مبارکہ کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ وحسنہ الترمذی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ وصححہ الحاکم، اور اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک مسئلہ تو یہ بیان ہوا ہے کہ امامت کا منصب طلب کر سکتے ہیں۔ اصل میں امامت اور امارت، ان دونوں میں فرق ہے۔ امامت طلب کی جا سکتی ہے، امارت طلب نہیں کی جا سکتی، کیونکہ امامت دینی منصب ہے، اور امارت جو ہے اس کے اندر اقتدار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، اور اس لیے وہاں پر جو ہے انسان کی نفسانی خواہشات کا زیادہ تر دخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسأل الامارہ، امارت کا تم نے سوال نہیں کرنا۔ ہاں، جو واقعی امارت کا اہل ہو اور اس منصب کا صحیح حق ادا کرنے والا ہو تو وہ شخص طلب کر سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بیت المال ضائع ہو رہا ہے اور کسی میں اس کے سنبھالنے کی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے، اور کوئی اس منصب کے لائق، امانت دار اور دیانتدار نہیں ہے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس عہدے کو طلب کیا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے ان زمین کے خزانوں پر کیا ہے؟ مقرر کر دو۔ تو اماموں کا مقرر کرنا جو ہے یہ حاکم اور والی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے امام مقرر کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کیا تھے؟ ولی الامر تھے۔ تو اس زمانے کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو یہ جو ہمارا وزارت مذہبی امور کہلاتی ہے، جو
اس کے اندر جو حاکم ہوتے ہیں یا پھر جو وزیر ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے وہ مساجد کے ائمہ کو مقرر کریں، اور پھر صرف مقرر نہیں کرنا، پھر ان کے خیال بھی کرنا، ان کو وظیفہ وغیرہ دینا، وہ ساری ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اگر وہاں پر کہیں پر جیسے کہ ہمارے ادھر پاکستان میں یہ نظام نہیں ہے تو اس بنا پر جو ہے محلے والے وہ امام کا تقرر کر سکتے ہیں، وہ امام کا تقرر کر سکتے ہیں۔ اور جب امام کا تقرر کیا جانا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خود پیش کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس ذمہ داری کو وہ ادا کر سکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی پیش کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری ادا کر سکتا ہوں، تو اجعلنی امام قومی، تو آپ مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیجئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہاں یہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، وہ سب سے چھوٹے تھے اس قافلے کے اندر، اس وقت کے اندر، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مقرر کر دیا اور کہا انت امامہم، آپ ان کے امام ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک رہنمائی کر دی کہ وقتدی باضعافہم، کہ امامت میں کمزوروں کی رعایت کی جائے گی۔ امامت میں کس کی رعایت کی جائے گی؟ کمزوروں کی، کیونکہ دین اسلام جو ہے کمزور لوگوں کی بہت زیادہ ان کا خیال رکھتا ہے، جیسا کہ فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، تو ایسے لوگوں پر کوئی تنگی نہیں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کا خیال کرنا اور خاص طور پہ نماز کے اندر خیال کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کیونکہ جو کمزور افراد جس چیز کو برداشت کر سکیں گے طاقتور تو اس کی بنسبت بہتر انداز میں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو طاقتور افراد برداشت کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کمزور افراد برداشت نہ کر سکیں، تو اس لیے کہا کہ جب تم نماز پڑھانے لگو تو اپنے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں دیکھ لو باضعافہم، جو سب سے زیادہ کمزور ہیں، سب سے زیادہ کمزور ہے اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ لمبی قرات کرنے کو پسند کرتے ہیں، کچھ مختصر قرات کرنے کو، تو اس باب کے اندر آپ نے جو خیال کرنا ہے نہ وہ لمبی قرات والوں کا نہ ہی مختصر قرات والوں کا، بلکہ آپ نے خیال کرنا ہے جو کمزور افراد ہیں کہ وہ کتنا لمبا قیام کر سکتے ہیں یا کتنی آیات پر مشتمل قیام کر سکتے ہیں، تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے امامت کروانی ہے۔ اور تیسری چیز یہاں پر بیان ہوئی کہ واتخذ مؤذنا، کہ آپ نے مؤذن مقرر کرنا ہے۔ یہ مؤذن مقرر کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ امام کی، جو وقت کا امام ہے، حاکم ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو مؤذن مقرر کرنے کی ذمہ داری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے سپرد کر دی؟ سیدنا عثمان بن ابی العاص کے، وہ امام تھے۔ تو گویا کہ جو جس مسجد کا امام ہوتا ہے وہ مؤذن مقرر کر سکتا ہے، اور مؤذن کے انتخاب کے اندر پیچھے آپ نے پڑھ لیا جو خوبصورت آواز والا ہو اور جس کی آواز بلند ہو اس کو مقرر کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ مؤذن ایسا مقرر کرنا ہے لا یاخذ علی اذانہ اجرا، جو اپنی اذان کے اوپر اجرت اور معاوضہ نہ لیتا ہو، جو اپنی اذان کے اوپر اجرت اور معاوضہ نہ لیتا ہو۔ تو بہتر ہے کہ ایسے مؤذن کو مقرر کرنا جو اجرت نہ لے، لیکن اگر کوئی بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ایسے شخص کو مقرر کیا جا سکتا ہے جو اجرت پہ یہ کام کرے۔ تو جو رقم فی زمان ہی دی جاتی ہے یہ اس کا وقت کا بدل ہوتا ہے، اور یہ مصالح عامہ کا اعتبار رکھتے ہوئے، کیونکہ عموماً لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو کوئی بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو جب کوئی بھی ادا نہیں کرتا تو ظاہر ہے پھر نماز وقت کے اوپر کون پڑھوائے گا، کون اذان دے گا، وقت کا خیال رکھے گا، کون سحری بند کروائے گا، کون افطاری کروائے گا، کون نمازوں کے لیے بلائے گا۔ تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، تو اس کے اندر پھر کیا کرنا ہے، اس کے اندر اگر کوئی بندہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہا تو اب اس بندے کا یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ آپ نے اس کو اس چیز کا پابند کر دیا کہ آپ نے اذان دینی ہے پانچوں، تو اب اس کے اوپر آپ اس کو اجرت دے رہے ہیں، تو وہ اجرت جو ہے اس کے وقت کا بدل دے رہے ہیں، وہ اس کی وقت کی اجرت دے رہے ہیں۔ اسی طرح جو علوم دینیہ کی تدریس ہوتی ہے اس کے اوپر بھی جو تنخواہ وغیرہ جو اجرت دی جاتی ہے وہ کس لیے دی جاتی ہے کہ وہ وقت آپ کو دے رہا ہے، آپ اس کے بیان کے اوپر اس کے پڑھانے کی اجرت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اجرت کوئی بندہ بھی دے نہیں سکتا۔ جہاں تک ان آیات کا تعلق ہے جہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمارا اجر اللہ رب العالمین پر ہے، تو ایک تو اس کے اندر ان کی جو ہے اس چیز کی وضاحت مقصود ہے کہ ہم تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہ رہے کہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس لیے تمہیں دعوت دے رہے ہیں،
اور دوسرا کہ اگر تم اجرت دو گے بھی تو اجرت تم دے نہیں سکو گے، ہمارا اصل اجر جو ہے رب العالمین نے دینا ہے۔ تو مصالح عامہ کا لحاظ رکھتے ہوئے مساجد کا انتظام اور انصرام اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اذان اور اقامت کو جاری رکھنے کے لیے آپ جو ہے، اور اسی طرح علوم دینیہ کی نشر و اشاعت کے لیے مؤذن کو آپ رقم دے سکتے ہیں، امام کو رقم دے سکتے ہیں، یعنی معاوضہ دے سکتے ہیں، خطبہ پڑھانے والے، جمعہ پڑھانے والے، تدریس کرنے والے کو آپ دے سکتے ہیں، وگرنہ اگر نہیں دیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی یہ ذمہ داری ادا نہ کرے۔ ہر ایک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان مسائل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کل وقت نہ دے پائے، اور جس کی وجہ سے پھر یہ مصلحتیں جو لوگوں کو دین کی تعلیم ہے، دین کی تک کا پیغام پہنچانا ہے، وہ کافی حد تک اس لحاظ سے سست ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے فی زمانی ہی رقم دی جا سکتی ہے، اور جو رقم ہم دیں گے وہ رقم اس کا معاوضہ نہیں ہوتا، یہ اس کا وقت جو ہم لے رہے ہوتے ہیں اس وقت کا ہم اس کو سمجھو معاوضہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ہم نے جو ہے نا امام صاحب کو جو ہے نا ان کے کام کی اجرت دے دی ہے۔ کام کی اجرت کوئی بھی نہیں دیتا، نماز پڑھنے کی اجرت نہ کوئی لیتا ہے نہ کوئی دیتا ہے، یہ اس کے وقت کی پابند کرنے کی آپ اجرت اس کو دے رہے ہیں۔ اگر وقت کی پابندی نہیں ہے تو وہ شخص پھر جس وقت چاہے جہاں پر چاہے جا کے نماز پڑھ لے، تو پھر لیکن آپ اس کو پابند کرتے ہیں کہ نہیں آپ جہاں پر بھی ہوں آپ اس وقت یہاں پر پہنچیں گے، اور وہ پھر ہوتا بھی اپنی ساری ذمہ داریوں کو ترک کر کے، چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے وہ پہنچتا ہے، کس لیے کہ جی میری ذمہ داری وہاں پر لگائی گئی ہے۔ تو یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ نماز پڑھانے کی ہی اس کو تنخواہ دی جاتی تو وہ بندہ پھر کہیں پہ بھی نماز پڑھا لیتا، لیکن جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ اس کے وقت کی وجہ سے کہ ہم نے اس کا وقت لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو اجرت دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ انسان امامت کا منصب طلب کر سکتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ صحیح طرح میں ذمہ داری ادا کر سکتا ہوں۔ اور نمبر 2، امامت کے اندر کمزوروں کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے، اور نمبر 3، مؤذن کو مقرر کرنا چاہیے، کیونکہ آگے جو روایات آ رہی ہیں اس میں آپ کو مزید یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کیوں مقرر کیا جائے گا، اگرچہ وہ روایات ضعیف ہیں زیادہ تر اس میں سے۔ تو مؤذن کو مقرر کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے کو، تاکہ وہ اذان وقت کے اوپر دے سکے۔ اور نمبر 2، ایسا مؤذن مقرر کیا جائے جو اذان پر اجرت نہ لے، اور اگر ایسا بندہ نہ ملتا ہو، کوئی اس کی ذمہ داری ادا کرنے والا نہ ہو، تو پھر آپ جو ہے مصالحت عامہ کے تحت آپ مؤذن کو وظیفہ بھی دے سکتے ہیں۔ وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا حضرت الصلاة فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ۔ سیدنا مالک بن حویرث، مالک بن حویرث ان کی کنیت تھی ابو سلمان۔ یہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں چند نوجوان آئے تھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ 20 دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس قیام کیا، اور جب آپ نے محسوس کیا کہ اب ان کے گھر والوں کا اشتیاق ہو رہا ہے، ان کو ضرورت ہے، تو پھر آپ نے ان کو واپس جانے کا حکم دے دیا۔ تو یہ واپس جانے لگے، تو اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ ان کو وصیتیں کی، کچھ مسائل آپ نے ان کو بتلائے کہ یہ تم نے کرنا ہے۔ تو یہ 74 ہجری کو بصرہ کے اندر انہوں نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ تو سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کہ قال لنا، ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، کب؟ جب ہمیں رخصت کرنے لگے، ہم رخصت ہونے لگے۔ لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی، اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم، بس چاہیے کہ تم میں سے ایک تمہارے لیے اذان دے، تمہارے لیے تم میں سے ایک جو ہے اذان دے دے۔ یہ 9 ہجری کو یہ وفد آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ الحدیثہ، یہاں پر کیا ہے؟ عبارت ایک محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ اقرا، کہ پڑھیے الحدیث، حدیث کو مکمل، یا اکمل الحدیث، حدیث کو مکمل کر لیجیے، اس لیے الحدیثہ کیا ہے؟ مرفوع و منصوب ہے۔ اخرجہ السبعۃ، اس حدیث کو ائمہ 7 نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ اذان وقت پر دینی چاہیے،
اذان وقت ہو جانے پر دینی چاہیے، اور نماز کے لیے اذان دینا کیا ہے؟ واجب ہے، اگرچہ اذان قوم میں سے کوئی بھی دے اور اتنی بلند آواز سے دے دے کہ ان کو سنائی دے دے۔ اور اگر کوئی بندہ وقت سے پہلے اذان دیتا ہے تو وہ اذان اس کی درست نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے کہ جب حضرت الصلاۃ، حاضر ہو جائے یعنی دخلت، یہ حضرت کس کے معنی میں ہے؟ دخلت کے معنی میں، کہ جب وقت داخل ہو جائے پھر آپ نے اذان دینے کا حکم دیا، اور پھر نماز کے لیے فرمایا، نماز کے لیے اذان دینا اس لیے واجب ہے کہ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ، اور آواز میں نے جس طرح کہا کہ اتنی آواز سے دینی چاہیے کہ دوسروں کو سنائی جائے۔ اگر آہستہ آواز سے اس نے اذان کہی ہے یا اتنی دور جا کر کہی کہ کسی نے اذان وہ سنی نہیں تو وہ اذان شمار نہیں ہوگی، تو اس کے لیے دوبارہ اذان دینا واجب ہوگا۔ اور یہ اذان دینا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، جس کی دلیل کیا؟ احدکم، یعنی کوئی ایک بھی اذان دے دے گا، یہ نہیں کہ ہر بندہ اذان دے گا، ایک بندے کے دینے سے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ ایک اذان صرف ایک آدمی دے گا، یہ نہیں ہے کہ ایک اذان دیتے ہوئے وہ کسی وجہ سے بے ہوش وغیرہ ہو گیا تو وہ اذان مکمل نہیں کر سکا تو دوسرا آ کر اس اذان کو مکمل کرے گا، نہیں، بلکہ وہ اذان جو ہے وہ دوبارہ سے اذان دے گا۔ حدیث کو یعنی کہ اذان کو مکمل کرنے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، ہر بندہ جو اکیلا ہے وہی پوری اذان دے گا۔ اسی طرح اقامت بھی ہے، اسی طرح اقامت بھی اگر کسی وجہ سے کوئی اقامت پوری نہیں کر سکا تو دوسرا بندہ جو اقامت کہے گا وہ پوری اقامت کہے گا، اذان بھی پوری دی جائے گی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد یہاں پر جابر بن عبداللہ ہیں، جابر بن عبداللہ جو عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے جابر مراد ہے جب مطلق طور پر جابر آئے گا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لبلال، بے شک نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، کیا کہا؟ اذا اذنت، کہ جب تم اذان دو، فترسل، پس ٹھہر ٹھہر کر اذان دو، فترسل، پس ٹھہر ٹھہر کر تم اذان دو، وَإِذَا أَقَمْتَ، اور جب تم اقامت کہو، فَحْدُرْ، تو جلدی جلدی اقامت کو، یعنی یہ کلمات جلدی جلدی تھوڑے کہنے، وَجْعَلْ، اور بنا لو، رکھ لو، بین اذانک و اقامتک، اپنی اذان اور اپنی اقامت کے درمیان میں کتنا وقفہ؟ مقدار، اندازہ، مقدار، ما یفرغ الآکل من اکلہ، کہ جس میں کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے، یعنی اتنا فاصلہ اپنا اذان اور اپنی اقامت میں رکھو کہ جتنا کہ کھانے والا شخص وہ اپنے کھانے سے فراغت ہو جائے، پھر وضو کر کے مسجد میں آ جائے۔ الحدیث، یعنی اس حدیث کو پڑھ لو، رواہ الترمذی وضعفہ، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اس کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر پھر مسئلہ سمجھتے ہیں، پھر اس کے ضعف کی طرف ہم جاتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کہ جب اذان دینی ہے تو اذان میں ترسل ہونا چاہیے، یعنی اذان ٹھہر ٹھہر کر، جیسے اللہ اکبر یہ ٹھہر کر، پھر اگلا کلمہ، ٹھیک ہے۔ اور اقامت میں کیا ہے؟ آپ نے وہ جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس انداز سے جو ہے نا تکبیر کے لیے یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور نمبر دو، اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، اذان اور اقامت کے درمیان میں فاصلہ یہ تقریباً 10 منٹ کا بنتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے بہت زیادہ اس لحاظ سے فاصلہ رکھ دیا جاتا ہے، تو اتنا زیادہ فاصلہ رکھ لینا کہ آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا، یہ جو ہے نا خلاف شریعت ہے، خلاف شریعت ہے۔ ہاں آپ لوگوں کا لحاظ رکھتے ہوئے وقت مقرر کر رہے ہیں، اگر ان کی رضامندی سے وہ 15 منٹ 20 منٹ اس تک جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ دور لمبا لے کے چلا جانا یہ غیر مناسب ہے، تو زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے۔ آپ نے ما یفرغ الآکل من اکلی، کتنی دیر میں انسان کھا لیتا ہے؟ 10 منٹ میں، 15 منٹ میں چلیں کھانا بندہ آسانی سے کھا لیتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ اس روایت کا اصل میں جو مرکزی راوی ہے وہ ہے عبد المنعم بن نعیم،
اس کو جو متعدد ماہرین فن ہیں انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور عبد المنعم یہ روایت یحییٰ بن مسلم سے کبھی براہ راست نقل کرتا ہے اور کبھی عمر بن فائد کے واسطے سے نقل کرتا ہے۔ اور جو عبد المنعم کے یہ دونوں شیوخ ہیں، یعنی کہ یا بن مسلم اور عمر بن فائد، یہ دونوں کے دونوں ضعیف ہیں اور یہ خود راوی بھی کیا ہے، متروک ہے۔ تو اس بنا پر امام نووی اور حافظ ابن عبد الہادی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اسی مفہوم کی روایت سیدنا علی، سیدنا ابو ہریرہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بھی مروی ہے۔ سیدنا علی کی جو روایت ہے وہ اس کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے سوید بن غفلہ کے سند سے نقل کیا ہے، لیکن اس کی سند میں عمر بن شمر نامی جو ہے راوی، اس کے بارے میں امام ابن حبان وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ من گھڑت روایات کو ثقہ روات کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی سے ہی یہ روایت سعید بن علقمہ کی سند سے نقل کی ہے، لیکن امام طبرانی کی سند میں دو مقامات پر تصحیف ہوئی ہے۔ پہلی سوید بن غفلہ کی جگہ انہوں نے سعید بن علقمہ درج کیا ہے، ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ عمر بن شمر کی جگہ عمر بن بشیر لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا علی سے سعید بن علقمہ نام کا کوئی راوی روایت کو بیان نہیں کرتا، اور عمر بن شمر ہی وہ راوی جو عمران بن مسلم عن سوید بن غفلہ عن علی کے طریق سے روایت کو نقل کرتا ہے۔ تو امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے یہ روایت فقط اسی ایک سند کے ساتھ منقول ہے۔ اور جہاں تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس کو امام بیہقی نے صبیح بن عمر کے طریق سے نقل کیا ہے، اس کو امام ازدی نے لین قرار دیا ہے اور امام بیہقی نے مجہول قرار دیا ہے۔ سیدنا عمر سے جو مروی روایت ہے اس کو امام بیہقی اور امام دارقطنی نے عبدالعزیز بن مہران کے سند سے نقل کیا ہے اور یہ شخص مجہول ہے۔ تو سیدنا جابر سے جو روایت مروی ہے وہ امام بیہقی نے عبد المنعم کے طریق سے نقل کیا ہے، عبد المنعم بھی ضعیف ہے۔ تو لہٰذا اس مسئلے کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ کیا ہیں، ضعیف ہے۔ تو اس لیے اصول تو محدثین نے یہی بیان کیا ہے کہ جب اذان دو وہ ٹھہر کر اور اقامت جو ہے وہ جلدی تھوڑی ہوگی، اور اذان اور اقامت کے درمیان میں اتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ ہاں اگر بندے کا وہ ہو کہ وضو بھی اس نے کرنا ہے، اس نے کھانا بھی کھانا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ فاصلہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپس میں جو طے ہو جاتا ہے اس کے مطابق رکھا جا سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ فاصلہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ وَلَهُ اور ترمذی ہی میں حدیث موجود ہے، کس سے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤذن کہ اذان نہیں دے، لا یؤذن کہ اذان نہ کہے، اذان نہ دے، الا متوضع مگر وضو والا شخص، یعنی وضو کے بغیر کوئی شخص اذان نہ کہے۔ وضعفہ ایضا اور اس حدیث کو بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا۔ یہ جو روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مرفوع اور موقوف دونوں طرح سے منقول ہے۔ مرفوع کے جو الفاظ ہیں وہ وہی ہیں جو یہ ابھی آپ نے پڑھ لی ہے، اور جو موقوف روایت ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اذان فقط باوضو آدمی کہے۔ تو امام ترمذی نے موقوف روایت کو مرفوع کے مقابلے میں زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ مرفوع روایت کے ضعیف ہونے کی جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ امام زہری کا سیدنا ابو ہریرہ سے سماع ثابت نہیں۔ نمبر 2، معاویہ بن یحییٰ کو جو ماہرین فن ہیں بعض انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ولید بن مسلم مدلس راوی ہے تو اس نے یہ روایت ان کے ساتھ نقل کی ہے۔ اور جہاں تک موقوف روایت ہے، اگرچہ مرفوع روایت کے مقابلے میں اس کے ضعف کی جو علتیں وہ کم ہیں، لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ اس کی ایک مؤید روایت مرفوع سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، لیکن وہ بھی کیا ہے، ضعیف ہے، کیونکہ عبدالجبار بن وائل نے اپنے باپ سے کچھ بھی نہیں سنا۔ اسی مضمون کی ایک مرفوع روایت عبداللہ بن عباس سے بھی موجود ہے، اور وہ روایت عبداللہ بن ہارون کی وجہ سے ضعیف ہے، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو متروک، اور امام حاکم نے منکر الحدیث کہا ہے، اور امام عبد الرحمن بن ابی حاتم نے اس کو متکلم فی کہا ہے۔ تو بہرحال اذان کہنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وضو کر کے انسان اذان دیتا ہے یہ مستحب ہے، اور اس کی دلیل موجود ہے کہ یعنی کہ مستحب والی ہم وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر جگہ پر کیا کرتے تھے۔ یعنی اس سے پھر علماء نے یہ بھی اس حدیث سے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے اوپر غسل فرض ہے، یعنی جنبی ہے، تو وہ بھی اذان اگر دیتا ہے تو اس کی اذان بھی وہ قابل اعتبار ہوگی، وہ اس کی اذان مان لی جائے گی۔ وَلَهُ اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر ہی روایت موجود ہے، عن زیاد بن الحارث، کس سے؟ زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
کہاں پر روایت موجود ہے؟ جامع ترمذی کے اندر. اور یہ جو ہے قبیلہ صدا کا ایک شخص تھا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. دوبارہ دیکھیں، وَلَهُ عن زیاد بن الحارث، اور اسی طرح جامع ترمذی میں روایت موجود ہے زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال، وہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کو رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ومن اذن، یہ واو جو اشارہ ہے پیچھے روایت موجود ہے اس کی طرف کہ اس کا یہ ٹکڑا ہے، ومن اذن، اور جو شخص اذان دے، فہو یقیم، پس وہی شخص اقامت کہے، وضعفہ ایضا، اور اس حدیث کو بھی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا. اصل میں یہ روایات امام ابن حجر اس لیے لا کر آ رہے ہیں تاکہ بندے نے یہ سنی ہوں گی تو اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ روایات صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، تاکہ اس کو یہ شروع سے ہی، ابتدا سے ہی جو بندہ اس کو حفظ کرے اس کے علم میں یہ چیزیں آ جائیں کہ یہ روایات کمزور ہیں، ضعیف ہیں. تو اس لیے یہ مسائل کو نکالتے وقت بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے وہ عبد الرحمن بن زیاد افریقی ہے، اور اس کو ماہرین فن نے ضعیف قرار دیا ہے. بعض نے اس کی توثیق بھی کی ہے، اور امام حازمی نے اس کی روایت کو حسن کہا ہے، لیکن زیادہ تر اہل علم نے اس روایت کو کیا ہے؟ ضعیف قرار دیا ہے. اور اسی مفہوم کی ایک روایت عبداللہ بن عمر سے موجود ہے، اس کا روایت کا جو مرکزی راوی ہے وہ سعید بن راشد ہے. تو اس حدیث کو امام ابو حاتم رازی نے منکر اور سعید کو ضعیف قرار دیا ہے. امام بخاری نے بھی اس پر سخت جرح فرمائی ہے. اسی طرح کی ایک روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہے. اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے محمد بن فضل بن عطیہ، اس کا جھوٹا ہونے کا اس پر الزام ہے، اس لیے اس کی جو مرویات ہیں وہ موضوع کے قریب ترین ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ جو اذان کہے تکبیر وہی کہے، اور بعض کا خیال ہے کہ دوسرا شخص اگر تکبیر کہہ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے کے اندر بھی روایت موجود ہے، وہ آگے ابھی آپ پڑھنے لگے ہیں. تو یہ بہرحال دونوں قسم کی روایات کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. تو اس لیے کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے. ولی ابی داود، اور سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے فی حدیث عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ والی جو روایت پیچھے ہم نے شروع میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر یعنی موجود ہے انہ قال، کہ وہ بیان فرماتے ہیں انا رأیتہ، میں نے دیکھا، انا رأیتہ یعنی میں نے اس کو دیکھا، یعنی الاذان، اذان کو میں نے دیکھا، وہ یعنی جو خواب دیکھا اس کی طرف اشارہ ہے. وانا کنت، اور وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میں تھا اریدہ، چاہتا اس اذان کو، یعنی میں اذان دینا چاہتا تھا، میری تمنا تھی کہ میں اذان دوں. فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فاقم انت، آپ اقامت کہہ دینا، سیدنا بلال کو اذان کا کہہ دو اور تم اقامت کہہ دینا. وفیہ ضعف ایضا، اور اس میں بھی اسی طرح کیا ہے؟ ضعف ہے، کمزوری موجود ہے. تو اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے وہ کون ہے؟ محمد بن عمر الانصاری. اس کو محمد بن عمر الواقفی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو امام ابن حبان نے ثقہ کہا ہے، لیکن جو متعدد ماہرین فن ہیں ان کے نزدیک یہ ضعیف ہے. اور عبدالحق اشبیلی نے بھی اس روایت کو معلول قرار دیا ہے، اور امام بن قطان نے بھی اس کے مختلف طرق نقل کر کے اس کو ضعیف قرار دے دیا ہے. تو اس سے یعنی کہ فرق اس سے کیا مل رہا تھا؟ یہی مسئلہ مل رہا تھا کہ اذان کوئی اور دے، اقامت کوئی اور کہہ دے، اور پیچھے تھا کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے. تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی بھی بندہ ہے وہ اذان بھی دے سکتا ہے، اور اقامت اگر وہ دینا چاہتا ہے وہ دے دے، کوئی اور دینا چاہتا ہے کوئی اور بھی دے سکتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المؤذن، مؤذن جو ہے، املک، زیادہ حقدار ہے، بالاذان، اذان کا، والامام، اور امام جو ہے، املک، زیادہ حقدار ہے، بالاقامت، اقامت کا. رواہ ابن عدی وضعفہ، اس کو امام ابن عدی نے الکامل کے اندر نقل کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو بات بیان ہوئی وہ کیا ہے کہ اذان کا جو زیادہ اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے؟ مؤذن کے پاس، کیونکہ اس نے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اذان دینی ہے، اور اذان دیتے وقت اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی اذان پر سیری و رفتاری کا انحصار بھی موجود ہے، اس لیے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کرے. اور جو امامت کا حقدار ہے یعنی اقامت کا حقدار امام ہے، یعنی جب تک امام نہیں کہے گا اقامت نہیں کہنی، امام کہے گا تو اقامت کہنی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مجھے آتے ہوئے دیکھو تو کھڑے نہ ہو،
جب تک مجھے آتے ہوئے دیکھ نہ لو، یعنی میں تمہیں نظر نہ ہوں تو کھڑے نہیں ہونا۔ تو اس لیے جو وقت ہمارے ہاں مقرر ہوتا ہے اس کے اندر بس اوقات بندے کھڑے ہو جاتے ہیں یا دوسرا بندہ کھڑے ہو کے آگے نماز پڑھا لیتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا جو حقدار ہے وہ امامت کا امام ہے۔ امام وہ اگر لیٹ ہو گیا 2-4 منٹ تو کوئی نہیں، آپ کو انتظار کرنا چاہیے اور اس کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر اس نے اپنا نائب مقرر کیا ہوا ہے کہ میں کبھی لیٹ ہو جاؤں تو میرا یہ نائب ہے، یہ نماز پڑھا لے گا، تو وہ پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا جو روایت کا مرکزی راوی ہے جس کی وجہ سے یہ ضعیف ہے وہ ہے شریک بن عبداللہ القاضی۔ اگرچہ یہ ثقہ راوی ہے لیکن جب یہ عہد قضا پر فائز ہوئے تھے تو اس کے بعد ان سے اکثر جو ہے غلطیوں کا صدور ہونے لگا، تو اس لیے بعض ماہرین فن جو ہے ان کی روایات کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک اس کا کوئی متابع نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو روایت ہے اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ خود حافظ ابن عدی نے نقل کر دیا، جو حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے، لکھا ہے۔ اور امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ نے اعمش سے جو الفاظ حدیث نقل کرنے میں اپنے ساتھیوں کی مخالفت کی ہے، امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو غیر محفوظ قرار دیا ہے، اور یہ روایت اعمش سے ابو صالح کی سند سے مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے، اور اس روایت کے ضعیف ہونے کی علت یہ بھی ہے کہ امام اعمش نے اس کو ان کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اعمش جو ہے تدلیس کے اندر معروف ہیں، تو اس لیے اعمش نے یہاں پر تدلیس سے کام لیا، تو اس وجہ سے یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے۔ اور انہوں نے یہ روایت براہ راست ابو صالح سے بھی نہیں سنی، اور یہ ایک مجہول شخص کے واسطے سے روایت سنی ہے، جس کے بارے میں امام بیہقی فرماتے ہیں کہ یہ بات یقینی ہے کہ اعمش نے یہ حدیث براہ راست ابو صالح سے نہیں سنی۔ وَلِلْبَیْہَقِیِّ نَحْوُهُ عَنْ عَلِیٍّ رضی اللہ تعالی عنہ من قولہ، اور سنن کبریٰ بیہقی کے اندر اسی طرح کی روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، اور اس میں یہی الفاظ یعنی موجود ہے، یعنی ان کے اپنے الفاظ یعنی موقوف روایت کی طرف اشارہ ہے۔ تو امام بیہقی نے اس روایت کو صحیح سند سے وہاں پر نقل کیا ہے۔ تو بہرحال جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں زیادہ تر ان میں کیا پڑھی، ہم نے ضعیف پڑھی ہیں، اور ضعیف روایات کے بیان کرنے کا مقصد ہی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ہے، تاکہ پڑھنے والے کو آسانی کے ساتھ ان مسائل کا علم ہو جائے اور اس کو پتہ ہو کہ یہ ضعف یعنی ان حدیثوں سے جو مسائل لیے گئے ہیں وہ ضعیف حدیث ہیں۔ پہلی حدیث میں آپ نے جو پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ اذان آہستہ یعنی ٹھہر ٹھہر کر، اور اقامت جلدی جلدی، اور اذان اور اقامت کے درمیان فاصلے کے متعلق پڑھا۔ اس کے بعد جو روایت آپ نے پڑھی تھی اس کے اندر وضو کر کے بندے کو اذان دینی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر بغیر وضو کے بھی اذان دی جا سکتی ہے، اور اگر جنبی بھی اذان دیتا ہے تو اس کی اذان بھی قابل اعتبار ہوگی، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اقامت اب کون کہے گا؟ مؤذن کے علاوہ بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ پہلا تو حق یہی کہ مؤذن ہی اقامت کہے، اور اقامت کے قائم کرنے کے اندر جو ہے امام حق رکھتا ہے کہ جب امام کہے گا پھر اقامت آپ نے کہنی ہے، یا وقت لگا ہوا ہے تو پھر آپ اس کے مطابق بھی امام موجود ہے تو کہہ سکتے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربی ان کا ارادہ کیا تھا کہ میں اذان میں دوں، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو اذان سے کیوں روکا، اس کی وجہ پیچھے روایت میں آپ نے سن لی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ سیدنا بلال کی اذان جو ہے آواز تیز تھی، ان سے زیادہ بلند تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور جو آخر کے اندر روایت پڑھی اس کے اندر یہ پڑھا کہ مؤذن جو ہے اذان کا زیادہ حقدار ہے۔ تو اس حدیث سے علماء نے پھر یہ مسئلہ نکالا کہ کیا اذان یعنی مؤذن اس کا مقام زیادہ ہے یا امام کا؟ تو یقیناً مؤذن کا امام سے بڑھ کر مقام ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی ذمہ داری نازک ہے بنسبت امام کے، اس کے اوپر ہی نمازوں کا یعنی اوقات کا تعین ہے، اور لوگوں کے لیے اسی نے ہی سحری اور افطاری کا بھی وہ کرنا ہے کہ سحری کب بند ہوئی، افطاری کب ہونے والی ہے، تو اس لیے بڑی ذمہ داری ہے املک بالاذان، تو زیادہ حقدار وہی ہے۔ اور اس لحاظ سے نبی علیہ السلام نے اطول کیا نام ہے سب سے جو زیادہ لمبی ہوں گی گردنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ مؤذنین کے ہوگی، تو مقام ان کا زیادہ ہے، تو اس لیے امامت اس سے افضل ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے مطلب کہ خلفائے راشدین نے یا خود نبی علیہ السلام نے یہ ذمہ داری کیوں نہیں ادا کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اپنی دوسری خلافتی ذمہ داریاں تھیں، تو اس لیے اگر مؤذن الگ ہے امام الگ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مؤذن الگ مقرر کیا جائے امام الگ مقرر کیا جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔